اگر تمہارے دل میں یہ مایوسی چھا گئی ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، ہر پل اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ کیسے مجھ جیسے گناہ گار کی دعا قبول کرے گا؟ کیسے میری زندگی سے آزمائشوں کو ختم کر کے میرے لیے بھی معجزات کرے گا؟ اگر یہی مایوسی تمہیں بے چین کر رہی ہے، تمہارا یقین دعا کی قبولیت سے بہت دور جا چکا ہے، تو سنو، اس دنیا میں چیزیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، انسانی رنگ و روح بدل جاتا ہے، لیکن تمہارا اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ چاہے تم کتنی ہی نافرمانیاں کیوں نہ کر لو، وہ ہمیشہ تمہارا منتظر ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف واپس لوٹ کر آئے گا۔ اور اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو نا، تو اللہ سے وفا کرو، اور اگر تم اپنی خوش قسمتی اور سکون کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں یاد رکھنا کہ جب تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہو جن کی اصلیت کا تمہیں اندازہ تک نہیں ہوتا، اور یوں چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو دیکھو، اگر تم اس وقت کسی بھی محرومی کا سامنا کر رہے ہو یا پھر کوئی عزیز تم سے دوری اختیار کر رہا ہے، تو اسے کرنے دو، کیونکہ تمہاری زندگی اور خوش قسمتی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ تم اس کریم ذات پر پختہ بھروسہ اور توکل قائم رکھو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ اور سنو، وہ رب کریم تمہارے لیے کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور جب اللہ تمہاری قسمت کا رخ بدلنا چاہتا ہے نا، تو وہ تمہیں بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو تمہیں آزمائشوں اور اس درد بری زندگی سے نکال کر مقدر کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اور سنو، ہماری زندگی میں جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، جو بھی فیصلے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے، تو یاد رکھو یہ اللہ کے اذن سے ہیں۔ ہماری زندگی ایک سفر ہے، ہمیں مختلف قسم کے حالات سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ زندگی کے یہ جو موڑ ہوتے ہیں نا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ مشکل، یہ تنگ و تاریک راستے، یہ اپنوں کی جدائیاں، یہ زندگی میں ہونے والی مختلف تبدیلیاں، یہ سب اللہ کے اذن سے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ کن حالات میں ڈال کر کیا سکھانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تیرے حق میں کسی بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ ہمیشہ ہمیں ٹھوکروں کے بعد کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ بغیر ٹھوکر کے ہم اللہ کے بارے میں جان تو سکتے ہیں، لیکن اس کو کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ ہم اس دنیا کے انسانوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اللہ کی ذات کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ پھر یہی دنیا ہمیں ٹھکرا کر آسمان سے زمین پر لے آتی ہے، پھر ہم سیدھا سجدے میں گرتے ہیں۔ تب اس تکلیف کے سجدے کے بعد
ہمیں اللہ ملتا ہے۔ اور اگر تم یہ محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل اخلاق کی پاکیزگی اور ہلکے خدا سے حسن سلوک جیسی اعلیٰ صفات سے جڑ گیا ہے تو سمجھ لو کہ عنقریب اللہ تمہارے دل کو ہر گھٹن سے آزاد کر کے تمہارے لیے خوش قسمتی کے خوبصورت دروازے کھولنے والا ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو تو اس وقت کو یاد رکھنا کہ جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس، تم تنہا تھے، تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ تھام کر کھڑا کرنے والا اور سہارا دینے والا بس وہ اللہ ہی تھا۔ اور ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے، ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یاد رکھنا، نہ تو نصیب برے ہوتے ہیں اور نہ ہی قسمت، کیونکہ وہ تمہارے مہربان اللہ نے لکھے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ قسمت چمکانے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے آگے بے بس ہو کے رونے لگو اور دل کے داغوں کو دھونے لگو تو سمجھ جاؤ کہ اس کریم ذات نے تمہیں اپنے فضل اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا ہے۔ اور توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اگر تم اللہ سے شرمندہ ہو کر مغفرت اور دعائیں کرتے ہو نا تو سمجھ لو کہ اب تمہارے حالات بدلنے والے ہیں۔ بس اپنا سب اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مصور وہ اللہ ہے جو ہر بے رنگ چیز میں رنگ بھرنا خوب جانتا ہے۔ وہ عنقریب تمہاری آزمائشوں کو معجزوں کے خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔